السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ المومن پارہ نمبر 24 آیت نمبر 79 سے کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل جس نے بنائے، لکم تمہارے لیے، الانعامی مویشی یعنی جو گھروں میں پالے جاتے ہیں اور جو تمہارے کام آتے ہیں، لترکبو تاکہ تم سواری کرو یا ان پر سوار ہو، منہا ان میں سے، یعنی ان میں سے بعض پر تم سوار ہوتے ہو، ومنہا تأکلون اور بعض کو تم کھاتے ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا اظہار ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی انسان کو یاد کراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مویشیوں کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنے کتنے بڑے جانور ہوتے ہیں اور وہ انسانوں کے چھوٹے بچے بھی ان کو چلائے پھرتے ہیں، اور پھر یہ کہ ان سے بے شمار فوائد ہم حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اب پیچھے جیسے بات ہو رہی تھی نا کہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیوں کا، حسی معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، تو اس کا ایک جواب تو پیچھے آیت میں دیا گیا کہ یہ نشانیاں معجزات اللہ کے حکم سے ہی نازل ہوتے ہیں۔ اور پھر اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات تو تمہیں اپنے دائیں بائیں، اوپر نیچے، اندر باہر ہر طرف ہی مل سکتی ہیں۔ اگر تم سوچو تو تمہارے راہ راست پر آنے کے لیے یہ نشانیاں ہی کافی ہیں جو نعمتوں کی صورت میں تمہارے لیے اتاری گئی ہیں۔ مویشی جن کو تم پالتے ہو، ان پر نظر ڈال کر دیکھو کس طرح سے ان کی ساخت اور فطرت اللہ نے ایسی بنا دی کہ وہ فوراً ہی تمہارے تابع بن جاتے ہیں۔ ان سے تم ہزاروں قسم کے فائدے حاصل کرتے ہو، ان کے دودھ سے بالائی، مکھن، پنیر، گھی، لسی بناتے ہو، اور یہ چیزیں تمہارے جسم کا انتہائی اہم جز بن جاتی ہیں۔ پھر تم ان پر سواری کرتے ہو، تمہارے بوجھل سامان کو یہ اٹھا کر کبھی ادھر لے جاتے ہیں، کبھی ادھر لے جاتے ہیں، تمہاری کھیتیوں میں یہ ہل چلاتے ہیں، کنویں سے پانی کھینچتے ہیں۔ مشقت کے سب کام آپ یہ دیکھیں کہ انسان ان مویشیوں سے لیتا ہے، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا گوشت بھی کھاتا ہے، اور پھر ان کی کھالوں سے اپنے ڈریسز تیار کرتا ہے۔ اور پھر یہ کہ سبحان اللہ، ان مویشیوں کا جو ذکر ہے نا الانعام کا، تو ان کی کوئی بھی چیز انسان ویسٹ نہیں کرتا، سبھی اس کے لیے کسی نہ کسی طرح کام آتی ہیں۔ سبحان اللہ، کہ مرنے کے بعد ان کی ہڈیاں، دانت، کھال، سب چیزوں کو انسان اپنے کام میں لے آتا ہے، اور بے شمار ایک تو پروڈکٹس ہیں جو ان سے حاصل ہوتی ہیں، اور پھر ان سے جو بائے پروڈکٹس بنتی ہیں۔ سبحان اللہ، تو انسان غور کیوں نہیں کرتا کہ ان کے اندر غلامی کی یہ خو کس نے پیدا کی؟ ٹھیک ہے، یعنی انسان کی پیدائش سے بھی بہت پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کی ضروریات کے لیے زمین میں کتنا زیادہ مواد اتار دیا۔ ٹھیک ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جیسے اب تو نئی نئی ریسرچز ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو انہی جانوروں میں آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ ان کو کھانے کا کام لیا جاتا ہے اور ان پر سواری کا کام لیا جاتا ہے، بلکہ مختلف طرح کے جو ہمارے پروڈکٹس ہیں، مثال کے طور پر یہ جو ان کی آنتیں ہیں، ان سے سرجری کے دھاگے تیار ہوتے ہیں، فٹ بال کے نیٹ کے جو دھاگے ہیں وہ تیار کیے جاتے ہیں، مچھلی پکڑنے کے کانٹے جو ہیں وہ بھی انہی آنتوں سے بنتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر فلیکسیبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور بھی بے شمار چیزیں ہیں، جیسے کھالوں کے اتنے زیادہ فوائد ہیں جو گنوائے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہڈیوں سے بے شمار بائی پروڈکٹس بنتی ہیں۔ ہڈیاں، ان مویشی جانوروں کی ہڈیاں دوائیوں کے کیمیکلز میں استعمال ہوتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ہڈیوں سے جو کھاد بنتی ہے وہ قیمتی ترین ہوتی ہے، ایون ان کا گوبر بھی کام آتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی انسان اگر غور و فکر کرنا شروع کرے تو وہ نعمتوں کو گنوا نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان میں کس کس طرح کے فائدے اتارے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں انہی کے بارے میں فرمایا، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ۔
وَلَکُم اور تمہارے لیے فیہا اس میں منافع و فائدے ہیں، وَلِتَبْلُغُوا اور تاکہ تم پہنچو علیہا ان پر حاجتاً کسی حاجت کو فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہو، جو تمہارے دلوں میں ہو، وعلیہا اور ان پر وعلی الفلکی اور کشتیوں پر تحملون تم سوار کیے جاتے ہو۔ تو تم دیکھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے کہ کس طرح تمہارے لیے ان میں بے شمار فائدے ہیں، اور تم ان کے ذریعے سے ان جگہوں پر جن پر تم اپنی کسی ضرورت کے لیے جانا چاہتے ہو، یعنی وہ ضرورت کا پتہ ظاہر ہے تمہارے دل میں ہوتا ہے، تمہارے دل میں اس کی حاجت ہوتی ہے، تو تم ان سواریوں پر سوار ہو کر اپنی جگہوں پر پہنچ جاتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اور ان پر اور اس کے علاوہ کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے دریاؤں کو، پانیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور کشتیوں کو کس طرح سے تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ وہ تمہیں اور اتنے بوجھل سامان کو اٹھا کر اور ایک پارٹ سے دوسرے پارٹ تک لے جاتی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اب اگر انسان زمین پر نظر ڈالے تو زمین کے 3/4 حصے پر پانی یا سمندر پھیلا ہوا ہے، اور خشکی تو صرف چوتھا حصہ ہے نا جس پر انسان رہ رہا ہے، اور باقی 3 حصے تو پانی ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے خشکی کے برعکس اتنا بڑا ذخیرہ پانی کا پیدا کر دیا۔ تو تم نے اللہ کی اس نشانی پر غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پانی اور ہواؤں کو ایسے طبعی قوانین کا پابند کر دیا کہ تم دریاؤں اور سمندروں میں جہاز رانی کے قابل بن گئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو طبعی قوانین ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں اور ہم بڑے خود کو ماسٹر سمجھتے ہیں کہ فزکس کے کتنے ہی کلیے اور قوانین آگے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ طبعی قوانین بھی تو اللہ ہی کے پیدا کردہ ہیں، اللہ ہی ان کا خالق ہے، وہ ان میں جیسے چاہے تصرف کرے، اور اگر وہ چاہتا تو تمہارا یہ پانی، یہ سمندر تمہیں لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ لے جاتے، ٹھیک ہے؟ یعنی تم ان پر جہاز اور کشتیاں نہیں چلا سکتے تھے۔ تو جس پروردگار نے اتنی بے شمار نعمتیں تم کو عطا کی ہیں، غور و فکر کا کیا مقام ہے کہ انسان سوچے کہ کیا وہ ان کا حساب نہیں دے گا، اس سے ان کا حساب نہیں لیا جائے گا؟ یا پھر یہ کہ جس طرح مویشی جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا گیا ہے، تم اپنے رب کو کیوں نہیں پہچانتے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے؟ تو پھر اگلی آیت میں فرمایا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، یعنی تم جو نشانیاں مانگتے ہو اللہ نے تو اتاری ہیں تمہارے سامنے نشانیاں۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، تو پھر اللہ کی کن نشانیوں کا تم انکار کرو گے؟ یعنی تم باوجود نشانیوں کے نظر آنے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور ان کی نشانیوں کا انکار کر دیتے ہو اور اس کے رسولوں کو جھٹلاتے ہو۔ تو اپنے عمل میں بھی ہم دیکھیں کہ کیا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں یا ناشکری ہی کرتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح ہمیں اپنی نعمتیں عطا کر رہے ہیں۔ ہم روزانہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، اوڑھتے ہیں، یعنی جیسے آج کل سردیوں کا موسم ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ پہننے کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، اور پھر رات کو اوڑھنے کے لیے کتنی بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ تو یعنی کل تو ذکر ہو رہا تھا نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو بطور چھت ہمارے لیے محفوظ بنایا، اور اسی طرح زمین کو ہمارے لیے قرار گاہ بنایا، اور اس کو اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھیں تو کس طرح سے ہر انسان کو کسی نہ کسی صورت میں تو چھت فراہم کی گئی ہے، اس کو کھانے پینے کا کچھ نہ کچھ سامان تو ملتا ہی ہے، اور کچھ نہ کچھ تو کیا ناشکری انسان کرے تو پھر کم ہی لگتا ہے، لیکن ادروائز آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بے شمار نعمتیں ہیں جن سے ہم میں سے ہر شخص فائدہ اٹھاتا ہے الا ماشاء اللہ۔ اور پھر یہ کہ ہم اپنے اعضاء میں ہی اگر غور و فکر کریں تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر کا حق ہی نہیں ادا کر سکتے، اور یہ تو اللہ ہی ہمیں توفیق دینے والا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ پھر اس کے بعد فرمایا أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ افلم کیا بھلا نہیں، یسیرو وہ چلے پھرے، فی الارض زمین میں، فینظرو تو وہ دیکھتے، کیف کانا کیسا ہوا، عاقبت انجام، الذین ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے،
کانو تھے وہ اکثرا زیادہ شدید، اکثرا منہم زیادہ ان سے، کثرت میں، و اشدہ اور زیادہ شدید، قوتاً قوت میں، و آثاراً اور آثار کے اعتبار سے یعنی نشانیاں چھوڑنے کے اعتبار سے، فما اغنا تو نہ کام آیا، انہم ان کو، ما کانو جو تھے وہ، یکسبون وہ کمائی کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب یہاں پر تاریخ کی نشانیوں سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جیسے پہلا خطاب تو مشرکین مکہ سے ہی ہو رہا ہے نا، تو اس سے پہلے جو کائنات میں نشانیاں پائی جاتی ہیں، جو تمہارے ارد گرد نعمتیں ہیں، ان کو دیکھو اور اللہ کی معرفت حاصل کرو کہ یہ کسی یعنی کسی بھی باطل معبود نے ان کو پیدا نہیں کیا۔ اللہ کے سوا کون ہے جو کسی بھی چیز کو پیدا کر سکتا ہے؟ یہ جو مویشیوں کا بھی ذکر آیا ہے، تو کوئی چھوٹی سی بکری بھی کوئی انسان نہیں پیدا کر سکتا، تو اس کے باوجود انسان اللہ کا ہی انکار کر دے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر فرمایا کہ دیکھو زمین میں تم چلے پھرے نہیں، تم نہیں جانتے کہ تم سے پہلی جو اقوام گزریں جو کہ کانو اکثر منہم، کہ وہ تم سے زیادہ کثرت میں تھیں، وہ اشد قوتاً اور انہوں نے تو قوت بھی زیادہ دی گئی تھی، یعنی پچھلی قومیں جن کے واقعات یہ لوگ جانتے تھے، اور مشرکین مکہ تو اپنے تجارتی سفر کے دوران ان بستیوں کے اوپر سے گزرا کرتے تھے، اور عاد و سمود کے قصے تو ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہے نا کہ وہ قد و قامت میں بہت لمبے ہوتے تھے اور جسمانی قوت ان کی بہت زیادہ تھی۔ پھر یہ کہ انہوں نے جو آرکیٹیکچر کی بلند و بالا عمارتیں بنا دی، فن تعمیر کے اعتبار سے، فن زراعت پر کام کرنے کے اعتبار سے وہ مشرکین مکہ سے بہت آگے تھے۔ اور اسی طرح آج ہم دیکھیں کہ اگر آج انسان اپنی ترقی پر نازاں ہے، بلند و بالا عمارتیں تعمیر کیے ہوئے ہے، تو کیا وہ پرانی اقوام کو بھول گیا کہ وہ اس سے کہیں زیادہ طاقتور تھیں؟ اہرام مصر کو آپ دیکھ لیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ اتنے اتنے بڑے اہرام ان انسانوں نے بغیر یعنی آج کل جو مشینیں نظر آتی ہیں اس کے بغیر ہی انہوں نے کھڑے کر دیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ چلے پھرے نہیں زمین میں کہ یہ دیکھتے کہ ان سے پہلے جو اقوام گزری ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ اقوام تو ان سے کہیں شدید تھیں، طاقت میں، قوت میں، اپنی قد و قامت کے اعتبار سے۔ یہ کفار مکہ تو ان کے مقابل کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان قوموں کا یاد کرو کہ جب انہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، اللہ کا احسان ماننے کی بجائے بغاوت پر اتر آئے، اللہ کے سامنے ہی اکڑ کر کھڑے ہو گئے، نشانیاں مانگنے لگے، رسولوں کو جھٹلانے لگے کہ ہم نہیں مانتے رسولوں کو، تم دکھاؤ ہمیں رسول سامنے، تو اللہ کو سامنے ہمیں دکھا دو، نعوذ باللہ ایسی باتیں بھی کی انہوں نے۔ تو جب اللہ کا عذاب ان پر آیا تو ان کی یہ ساری خوبیاں اور شان و شوکت دھرے کے دھرے رہ گئے، ٹھیک ہے، وہ وہیں پر ہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اہرام مصر کو بنانے والے کہاں پر ہیں، ان کا انجام کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ آج یعنی فرعون اور فرعونیوں کو دنیا ظالم کے نام سے جانتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اہرام مصر اپنی جگہوں پر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ جو لوگ ہیں وہ کہیں زمین میں دب گئے، نہ ان کی تہذیب باقی رہی اور نہ ہی ان کے کوئی نسلیں باقی رہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آخر مشرکین مکہ سے بھی کہا جا رہا ہے اور ہم سے بھی خطاب ہے کہ تم کس یعنی کے بھروسے پر کسبل دکھا رہے ہو اور اللہ کے سامنے ہی اکڑ دکھا رہے ہو، اپنی کرتوتوں کے انجام سے بچ نہ سکو گے، کیونکہ ان کا بھی یہی حال ہوا کہ وہ اثاراً فی الارض، وہ زمین میں اپنی نشانیاں چھوڑنے کے اعتبار سے بھی تم سے کہیں آگے تھے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آج جو بڑے بڑی بلڈنگز بنائی جاتی ہیں اور ان کو اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو میوزیمز میں رکھا جاتا ہے کہ یہ فلاں نے تعمیر کی اور فلاں نے بنائی اور یہ ہوا، تو فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، تو جو کچھ انہوں نے بنایا تھا وہ ان کے کام نہ آیا۔ یعنی جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، تو انسان کیوں نہیں اللہ کی معرفت حاصل کرتا اور اس کے آگے جھک جاتا اور اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرتا۔ پھر فرمایا فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ فلما پھر جب جاءتہم آئے ان کے پاس رسولہم ان کے رسول بالبیناتی ساتھ روشن نشانیوں کے، فرحوا تو وہ خوش ہو گئے، بما عندہم
ساتھ اس کے جو ان کے پاس تھا، من العلمی علم میں سے، وحاقہ اور گھیر لیا، بہم ان کو، ما کانو جو تھے وہ، بھی اس کا، یستہزئون وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو ان قوموں کا حال کیا ہوا کہ ان کے پاس بھی جب رسول کھلی واضح نشانیوں کے ساتھ آئے، دلائل کے ساتھ آئے کہ حق یہی ہے جو ہم بتا رہے ہیں، تو بجائے یہ کہ وہ رسولوں کی بات مانتے، اللہ پر ایمان لے آتے، فارحوا بما عندهم من العلم، تو وہ اپنے ہی علم پر نازاں ہو گئے، یعنی اپنے ہی علم پر تکبر کرنے لگے کہ ہمارے پاس تو بہت علم ہے۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور ان کو اسی چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی رسولوں کو جھٹلاتے تھے اور رسولوں کی عذاب کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے، تو ان کو عذاب ہی نے آ گھیرا۔ تو یہ وہی بات ہے جو پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں ایک دفعہ، کہ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، کہ ان لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ یہ اتنے متکبرین ہو جاتے ہیں، دنیا کا وہ علم جو اللہ ہی کا عطا کردہ ہے اس کو جب یہ لوگ حاصل کر لیتے ہیں تو بجائے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے اللہ کے ہی انکاری ہو جاتے ہیں، اور اپنے علم پر ایسے متکبر ہوتے ہیں کہ جب وحی الہی کا حق کا علم ان کے سامنے آتا ہے تو یہ اپنے علم پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ آپ یہ دیکھیں دنیا میں آج ہمارا بھی یہی حال ہے نا، کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے تو بہت لوگ ہیں اور دنیاوی تعلیم کو ایکسیلنس کے درجے پر حاصل کرتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اب جو بھی ڈگریز ہیں، میڈیکل کی ہے، انجینئرنگ کی ہے، جس بھی فیلڈ کی ڈگریز ہیں، اس میں کتنے کتنے سال لگا کر ایکسیلنس حاصل کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کمال کے درجے پر پہنچا جاتا ہے، پھر کہیں جا کر کوئی انسان ڈاکٹر کہلانے کے قابل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس میں مزید آگے وہ کسی خاص عضو میں اسپیشلائز کرتا ہے کہ میں آئی سرجن ہوں، میں فلاں سرجن ہوں، اور میں فلاں اسپیشلسٹ ہوں، اور اسی طرح سون باقی شعبوں کو بھی لے لیں۔ لیکن اس کے برعکس جو دین کا علم حاصل کرنے والے ہیں وہ کتنے ہیں اور کتنی اہمیت انسان ان کو دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی دین کے کسی علم حاصل کرنے والے کے بارے میں ہم سنتے ہیں تو ہمارے دل میں اس کے بارے میں کیا خیال آتا ہے، اور خاص طور پر جب وہ اگر کوئی دین کا علم حاصل کر بھی رہا ہے تو اس کو لوگ ایسے ہی حقوق و شبہات میں ڈالتے ہیں کہ دیکھو فلاں کے پاس دنیاوی اتنی بڑی ڈگری ہے تو وہ اتنا مال کما رہا ہے اور اتنا دنیا میں خوشحال رہ رہا ہے، اور تمہارے پاس کیا ہے، تمہیں کیا ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب دین کی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ ہیں ان میں بھی بہت سے ایسے ہیں جو کہ واجبی سا علم حاصل کر لیتے ہیں، یعنی اگر حفظ کر رہے ہیں تو صرف حفظ کر لیں گے اور مزید دین کو نہیں سمجھیں گے، یا اگر دین کو سمجھ بھی رہے ہیں تو اس میں کمال حاصل نہیں کرتے، کیونکہ دنیا میں وہ اہمیت نہیں نا دی جا رہی۔ دنیا کی جو سامنے چیزیں ہیں نا وہ انسان کو زیادہ بھاتی ہیں، وہ انہی میں پڑا ہوا ہے، اور آخرت کی طرح سے اس کی آنکھیں بند ہیں کہ ایک وہ دن بھی آنا ہے جب مجھے ہمیشگی کی نعمتیں عطا ہونی ہیں، مجھے اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ پھر ایسے لوگوں کا حال کیا ہے کہ جب وحی الہی کا علم ان کے سامنے آتا ہے تو وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ تو اپنی ہی ڈگریز کو، اپنی ہی تعلیم کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور اوورآل آپ یہ دیکھیں کہ یہی ہو رہا ہے کہ وہ چیزیں جو لوگوں نے گھڑی ہوئی ہیں، مختلف طرح کے مذہبی فلسفے ہیں، سائنس کے جو کلیات ہیں، یا اسی طرح اور بھی جو غیر مشرک مشرک قوموں نے یا غیر مسلم ممالک نے جو قوانین بنا رکھے ہیں ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور جو اللہ کا علم ہے، وحی الہی کا علم ہے، اس کے مطابق اگر کوئی حکومت کام کرنا بھی چاہتی ہے تو کتنی رکاوٹیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس علم کو ہی حقیر سمجھا جاتا ہے اور اس کی طرح توجہ نہیں دی گئی۔ کہتے ہیں کہ ارسطو حکیم جو کہ خود کو اپنے فلسفہ الہیات کا موجد سمجھتا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام کے دین کی طرف اس کو دعوت دی گئی تو وہ کہنے لگا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا۔ بعد میں اس نے یہ جواب دیا کہ ہم خود ہی راہ پائے ہوئے ہیں، یعنی ہم تو خود ہی بہت ہدایت یافتہ ہیں، وی آر دا موسٹ گائیڈڈ ون، دوسروں کو ہمیں راہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرعون کا رویہ بھی ایسا ہی تھا، خود کو متکبر سمجھتا تھا، حامان کا بھی تکبر آپ دیکھ لیں اپنے علم پر تھا، تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ جب وہ اسی حال میں تھے، وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے ان کو گھیر لیا۔ یعنی اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی حالت سے بچائے اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ جائیں اور آخرت کے بارے میں تیاری کر لیں، تو وہ چیزیں جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی ان کو عذاب کی صورت میں گھیر لیتی ہیں۔
تو نعوذ باللہ آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ پھر فرمایا فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين۔ فلما پھر جب رعو انہوں نے دیکھا بأسنا ہمارا عذاب، قولو وہ کہنے لگے آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وحدہ اکیلے اسی پر، وکفرنا اور ہم نے کفر کیا یعنی ہم انکار کرتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو کننا تھے ہم بھی اس کا مشرکین ہم شرک کرنے والے تھے۔ تو حالت کیا ہوتی ہے ان مشرکین کی، ان کافروں کی، ان نہ ماننے والوں کی، کہ جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب دیکھتے ہیں تو اس وقت کہنا شروع ہو جاتے ہیں آمنا باللہ وحدہ، کہ ہم اکیلے اسی اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی وہ جو توحید کی دعوت رسول ان کو دیتے رہے، اس کو مہلت جب ملی ہوئی تھی اس وقت تو نہیں مانا، لیکن جب عذاب کو سامنے دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے۔ مثلا فرعون کا رویہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عذاب کو اس نے سامنے دیکھا، سمندر میں ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ یعنی پہلے تو خود ہی کو الہ کہلواتا تھا نا، لیکن اس وقت مانا تو اس کو کہا گیا کہ اب اس وقت تو ایمان لاتا ہے، اور اس سے پہلے تو انکار کرنے والوں میں سے ہی تھا۔ تو جس وقت مہلت ختم ہو جائے، جس وقت غیب سامنے آ جائے، یعنی جب موت کے فرشتے انسان دیکھ لے تو اس وقت ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ ایمان کی شرط ہی آپ سورہ البقرہ کے شروع میں ہی پڑھ چکے ہیں نا، بالغیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایمان کی شرط ہی کیا ہے کہ ان سین پر ایمان لانا ہے، غیب پر ایمان لانا ہے۔ تو عذاب دیکھ لینے کے بعد یا موت کے فرشتے سامنے آ جائیں تو وہ چیزیں تو حقیقت ہو جائیں گی، تو پھر تو انسان ان کو ماننے گا ہی۔ لیکن ایمان اصل میں کیا ہے کہ جب چیزیں پردے میں ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو ہم ان پر ایمان لائیں۔ ٹھیک ہے، تو وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مشرکین، تو ان مشرکین کا کیا حال تھا کہ اس وقت کہنے لگتے ہیں کہ جنہیں ہم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے ہم ان کا انکار کرتے ہیں، یعنی وہ ہمیں غلط چیز تھی جس میں ہم پڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ۔ فلم تو نہیں یقوق نہ آیا، ینفعہم ان کو نفع دیا، فلم یقو تو نہ ہوا یا نہ دیا، ینفعہم نفع ان کو، ایمانہم ان کے ایمان نے، لما جس وقت رعو انہوں نے دیکھا، بأسنا ہمارے عذاب کو، سنت اللہ اللہ کی سنت یعنی اللہ کا طریقہ ہے، التی وہ جو قد تحقیق خلط گزر چکا، فی عبادہ اس کے بندوں میں، وہ خسرہ اور خسارہ اٹھایا، نقصان اٹھایا، ہنالکا اس جگہ، الکافرون کافروں نے۔ تو جس وقت مہلت ختم ہو جاتی ہے، غیب سامنے آ جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ایمان فائدہ نہیں دیتا۔ یعنی اگر ہم ایک ایک فرد کے بارے میں دیکھیں، انفرادی سطح پر دیکھیں، تو جب کوئی انسان اپنے موت کے فرشتوں کو سامنے دیکھ لیتا ہے، اور ظاہر ہے کافروں کی جان قبض کرنے کے لیے تو فرشتے ڈراؤنی یعنی اس کو ڈرانے کے لیے اور اس کی گھسیٹ کر کھینچ کر جان نکالتے ہیں، تو وہ ان کو دیکھتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ اب میری شامت آئی، تو وہ ایک طرح کا اس کے لیے عذاب ہی ہے۔ یا پھر اسی طرح قوموں پر جب عذاب آتا ہے تو انہیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا صورتحال ہے ہمارے سامنے۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت اگر وہ کہیں بھی کہ ہم ایمان لائے اور ہم ان تمام باطل معبودوں کا انکار کرتے ہیں جن کو ہم اللہ کے سوا پکارتے تھے، تو اس وقت فلم یکو ینفعہم ایمانہم، تو اس وقت ان کا ایمان ان کو نفع نہیں دیتا، لما راؤ بأسنا جب وہ ہمارے عذاب کو سامنے دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ تو کیا ہے؟ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے پہلے بندوں میں گزر چکا ہے۔ یعنی جب بھی کبھی ایسا ہوا کہ قوموں نے انکار کر دیا، رسولوں کو نہیں مانا، اللہ کا انکار کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسولوں کو اور مومنین کو بچا لیا، اور نام ماننے والوں پر جب عذاب آیا
تو انہوں نے اگر کہا بھی کہ ہم ایمان لاتے ہیں تو ان کا ایمان ان کو فائدہ نہیں دیتا. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، یہ سنت ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اگر دنیا میں سستی اور غفلت کر رہے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ہماری موت کب آئے گی، یعنی ہمیں نہیں پتہ ہم کتنی مہلت کتنا وقت دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب موت سامنے آ جائے گی اس وقت اگر ہم چاہیں گے کہ اٹھ کے ذرا اچھی سی نماز پڑھ لیں تو وہ فائدہ نہیں دے گی. اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ امام کیا کہتے ہیں جب ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں جماعت کے ساتھ، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے پڑھو جیسے آخری نماز ہے. یعنی نماز میں وہ خشوع اور خضوع پیدا کرو، اللہ کے سامنے ایسے عاجزی کے ساتھ جھک جاؤ، اللہ سے اپنا تعلق بنا لو کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو ہم الرٹ ہو جائیں کہ جیسے اس کے بعد موت ہی آنے والی ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی اچھی نماز کے بعد اگر موت آ جائے تو پھر کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے. تو مطلب یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں جو مہلت دی گئی ہے اس سے وہ فائدہ اٹھائے اور دنیا کی حقیقت کو سمجھ جائے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ خاسرہ ہنالک الکافرون، تو جو نہیں ماننے والے ہوتے وہ خسارے میں جا پڑتے ہیں. خاسرہ یعنی ایسا نقصان جس سے واپسی ممکن نہیں ہے. دنیا میں تو ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہے نا، مثلا پانی کا گلاس ہی ہم سے گر جائے تو ہم دوبارہ بھر لیتے ہیں، لیکن آخرت میں ایسا خسارہ ہے کہ اگر کافر لوٹنا چاہیں گے اور وہ جیسے کہیں گے نا کہ وہاں پر نہیں ہم اب ایمان لاتے ہیں، اب ہمیں عذاب سے بچا لیا جائے، ہمیں معاف کر دیا جائے، یا پھر یہ کہ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ کافر یہ بھی کہیں گے کہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تاکہ ہم اچھے کام کریں، ہم ایمان لے آئیں، تو اس وقت وہ اس خسارے سے لوٹ نہیں سکیں گے، وہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. ٹھیک ہے، تو خسارے کا مطلب کیا ہے کہ ایسا مکمل نقصان کہ اب کوئی فائدہ نہیں حاصل ہو سکتا، اب ہمیشہ وہ اس میں پڑے رہیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے اور دوزخ سے بچا لے، آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.